بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور بہنوں، اس وقت رمضان المبارک کی آمد ہے۔ چند دنوں کے بعد رمضان کے مبارک ایام شروع ہو جائیں گے۔ رمضان کا مہینہ جس کو قرآن کا مہینہ قرار دیا ہے، وہ مہینہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مبارک کا برکتوں والا مہینہ، جس مہینے میں اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں برسات سے زیادہ، بارش سے زیادہ نازل ہوتی ہے، اور اللہ کے یہاں رمضان کے مہینے کا اتنا بڑا اہتمام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا جاء شہر رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے پوری طرح کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے پوری طرح بند کیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو بیڑیوں میں قید کیا جاتا ہے۔ اتنا بڑا اہتمام رمضان کے مہینے کا اللہ کے نزدیک ہے، تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس مہینے کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ نیکیوں کا موسم بہار، اطاعت اور اللہ کی خوشنودی والے اعمال کے لیے یہ مہینہ ایک غنیمت والا مہینہ کہا جا سکتا ہے۔ جیسے کاروبار والے سال میں کچھ موسم ان کے ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ اپنے کاروبار کو ڈسکاؤنٹ پہ چلاتے ہیں، جس میں ہر چیز سستے میں بیچی جاتی ہے، کم پیسوں میں زیادہ چیزیں آدمی اس میں خرید سکتا ہے۔ سیزن والا مہینہ کہلاتا ہے، جس میں کاروباری سیزن جب ہوتا ہے تب ہر جگہ سیل لگتے ہیں، سیل کا اعلان ہوتا ہے کہ ہر چیز سستے میں ملتی ہے، تو لوگ خریدنے والوں کو بھی اس میں سہولت ہوتی ہے، اور جو دکاندار ہوتے ہیں وہ بھی اس مہینے میں خوب کماتے ہیں۔ ایسے ہی رمضان کا مہینہ سیزن کا مہینہ، اللہ کی طرف سے جنت والے اعمال کے لیے ہر طرح کی ترغیب دی گئی، اور جہنم سے روکنے کے لیے ہر طرح کی وعیدیں بھی سنائی گئی، اور اتنا بڑا اہتمام ہوا کہ شیاطین کو، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مردۃ الشیاطین، جو سرکش شیطان ہوتے ہیں، ان دنوں میں ان کو قید کیا جاتا ہے تاکہ ایمان والے اچھی طرح سے اعمال کر سکے، ان کے اور ان کے اعمال کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ کا ذریعہ نہ بنے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے اتنا بڑا اہتمام ہوتا ہے اور بڑے وعدے سنائے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن۔ فرمایا کہ پانچوں نمازیں، ایک جمعہ سے دوسری جمعہ کے درمیان کا پیریڈ، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان کے ایام، یہ گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے۔ مطلب کیا؟ آدمی ایک نماز پڑھتا ہے،
فجر کی نماز مان لیجیے ہم نے پڑھ لی، اب ظہر کی نماز ہم پڑھیں گے تو درمیان میں جتنے گناہ صغیرہ ہوں گے اللہ تعالیٰ خود بخود اس کو معاف کر دیں گے۔ ایسے یہ جمعے کی نماز ہم نے پڑھی، اس کے بعد سے دوسرے جمعے کی نماز کے پڑھنے کے درمیان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جمعے کی نماز کی برکت سے اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی رمضان کے مہینے کے بارے میں کہا، ایک رمضان کے مہینے میں ہم نے اللہ کی اطاعت خوب کی، روزے رکھے اور جو رمضان کے وظائف ہیں صحیح طور پر اس کو ادا کر دیا۔ اب دوسرا رمضان بھی ہم نے اسی طرح گزار دیا تو درمیان میں جتنے بھی چھوٹے گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ خود بخود اس کو معاف کر دیتے۔ یہ ہے رمضان کے ایام کی تاثیر، رمضان کے روزوں کی تاثیر۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم۔ جو رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور اللہ سے ثواب کی امید کے ساتھ رکھتا ہے تو اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ پچھلے جو گناہ ہیں اللہ کی طرف سے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ علماء نے لکھا ہے۔ بہرحال یہ فضائل ہیں اس مہینے کے، اتنا مبارک، اتنا عظیم اور اتنی خیر اور برکت والا مہینہ، اطاعت والا مہینہ، عبادت والا مہینہ، یہ مہینہ جو ایک مہمان کی شکل میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ظاہر بات ہے جب کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو مہمان کے آنے سے پہلے گھر کو سجایا جاتا ہے اور اس کی میزبانی کے لیے جو لوازمات ہوتی ہیں، جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں پہلے سے تیار کر کے رکھی جاتی ہیں۔ پھر جب وہ مہمان آتا ہے تو شان اس کا استقبال ہوتا ہے۔ اب اتنا بڑا مہینہ، اتنا مبارک مہینہ، اتنا بڑا مہمان آ رہا ہے، پہلے تو یہ کہ اس مہمان کے آنے سے پہلے ہمیں اس کے استقبال کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اس مہمان کا صحیح طور پر استقبال کیسے کیا جائے اس کے لیے ہمیں پہلے سے تیاری کرنی چاہیے۔ پھر جب وہ مہمان آئے، رمضان کا مہینہ آئے تو اس میں کیا کرنا چاہیے وہ ایک دوسرا موضوع ہے۔ تو اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو ہمیں اس کے استقبال کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اب رمضان کا مہینہ قریب آ رہا تو ہمیں اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور صحت اور عافیت کے ساتھ اس مہینے تک پہنچا دے، اور اس مہینے کے اندر تیری خوشنودی اور رضامندی والے اعمال کے کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ یہ ہمیں اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ کتنا مبارک مہینہ آ رہا۔ اب یہ جو ایام ہیں، ان ایام کے اندر جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر صرف کورونا یہی بھرا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے رمضان جیسا مہینہ ہمارے سامنے ہے ہمیں اس کا احساس نہیں ہونا ہے۔ اس میں ہم اتنے ہمارے ذہن کو میڈیا نے اور دوسرے ذرائع نے اس وبائی امراض کے نتائج کو تلاش کرنے میں، اسباب کو تلاش کرنے میں اتنا مشغول کر دیا ہے کہ ہمارے سامنے جو ایک مہمان عظیم الشان آ رہا ہے اس سے ہماری توجہ ہٹی ہوئی ہے۔ یہ بھی شیطان کی ایک سازش ہے۔ دوسرے ایک وسوسہ دل میں آ رہا ہے، اور آنا بھی چاہیے کہ اتنا مبارک مہینہ آ رہا ہے، مسجدیں بند ہیں، مسجدوں میں نہیں جا سکتے تو کیا ہوگا۔ یہ بھی کچھ لوگ سوچ کر رمضان کے سلسلے میں ان پر مایوسی چھائی ہوئی۔ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت مسجدوں میں بھی کی جا سکتی ہے، گھروں میں بھی کی جا سکتی ہے۔ اور اللہ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ انسان کی جو طاقت ہے، صلاحیت ہے، جو قدرت ہے، اس سے زیادہ کام کا اللہ ہمیں مکلف نہیں کرتا۔ تو جو چیز ہمارے بس میں نہیں ہے، ہماری قدرت میں نہیں ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں پوچھے گا نہیں۔ آج اگر ہمیں مساجد میں جانے پر پابندی لگائی گئی ہے حالات اور ضروریات کی وجہ سے، ہم نہیں جا سکتے ہیں، پابندیاں ہیں، تو پھر ہم اللہ کی طرف سے مکلف بھی نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں پوچھیں گے نہیں، ہمیں تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ گھر میں بھی موجود ہے۔ کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہوں گے کہ گھروں میں عبادت کر کے ہر گھر کو
نورانیت اور برکتوں کا ایک ٹھکانہ بنا دیا جائے. جیسے مسجدوں کے اندر رحمتیں اترتی ہے، مسجدوں کو لوگ عبادتوں کی آماجگاہ بناتے ہیں. اب مسجدوں کے اندر ہم جا نہیں سکتے تو گھر گھر اللہ تعالیٰ اس طرح کے نمونے پیش کرنا چاہتا ہے. جو خیر اور جو رحمتیں مسجدوں میں اترتی تھی، اللہ تعالیٰ ممکن ہے گھروں پر اس طرح کی رحمتیں اور اس طرح کی برکتیں نازل کرنا چاہتا ہو. تو جب ہم مسجد میں نہیں کر سکتے تو گھر میں وہ چیزیں تو کر سکتے ہیں. جو ہمارے بس میں ہے ہم کو اس کے ہم مکلف ہیں. جو ہم کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، جو کر نہیں سکتے اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا. اس طرح کی چیزیں سوچ کر مایوس ہونا یہ بھی ایک شیطان کے وسوسے کے اندر داخل ہے. اس طرح سے بھی شیطان ہمیں کمزور کر رہا ہے اور ہمیں اپنے مقصد سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے. حضرت موسیٰ کے زمانے میں جب فرعون نے سختی شروع کر دی اور ان کو عبادت گاہوں میں اور مسجدوں میں جا کر عبادت کرنے پر پابندی لگا تھی، تو اللہ نے صاف حکم دیا کہ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اپنے گھروں کو آپ مسجد بنائیے اور وہاں نماز پڑھیے. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. جب وہاں نہیں ہو سکتا تو گھروں میں وہی کام کرنا ہے. قبلے کی طرف رخ کر کے گھروں میں نماز پڑھنا ہے، گھروں میں عبادت کرنی ہے، گھروں میں تلاوت کرنی ہے. تو یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور ہم بے بس ہیں. ایسا نہیں، ہمارا اللہ موجود ہے اور اللہ کے جو احکام ہے، حالات کے بدلنے سے احکام کے اندر جو تبدیلی آتی ہے اس کی روشنی میں ہمیں رمضان گزارنا چاہیے. تو اس وبا کی وجہ سے ہمارے اعمال کے اندر اور اللہ سے ہمارا جو تعلق ہونا چاہیے اس کے اندر کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. تو یہ ضروری ہے رمضان سے پہلے اپنے ذہن و دماغ کو رمضان کے استقبال کے لیے، رمضان کے اعمال کے استقبال کے لیے اسی طرح سے ہمیں اپنے ذہن و دماغ اور جذبات کو تیار کرنا چاہیے. تیسری چیز رمضان کے سلسلے میں عام طور پر یہ بیان کی جاتی ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنی نیتوں کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے حوصلے کے عزائم کی اصلاح کرنی چاہیے. حدیث میں خود کہا گیا کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کو وہی ملتا ہے جو اس کی نیت ہوگی. جتنی بڑی نیت ہم کریں گے رمضان سے پہلے ہی بڑی سے بڑی نیت کریں کہ ہم اچھے سے اچھے اعمال کریں گے، اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے. رمضان کے پہلے کی زندگی اور رمضان کے بعد کی زندگی میں فرق ہوگا. یہ رمضان پر موقوف ہے. جیسے رمضان کے اعمال ہوں گے رمضان کے بعد اس طرح کے رزلٹ اور اس کے نتائج نظر آئیں گے. رمضان اچھی طرح سے گزر گیا تو رمضان کے بعد والے اعمال اچھے ہوں گے. رمضان میں ہم سے کمزوریاں اور کوتاہیاں ہوں گی تو بعد والے جو ادوار ہوں گے، بعد والا جو زمانہ ہوگا، بعد والے جو دن ہوں گے ان کے اندر بھی وہی کمزوریاں رہیں گی. تو ہم رمضان سے پہلے اچھی طرح سے نیت کریں. آدمی دیکھیے 100 چیزوں کی نیت کرتا اور 50 چیزیں کر پاتا. آدمی 25 چیزوں کی نیت کرے گا تو کیا کرے گا؟ تو رمضان سے پہلے ہی ذہناً فکراً اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے اور اللہ کے سامنے دل سے نیت کرنی چاہیے کہ رمضان آئے گا تو ہم اتنا کام کریں، اتنے قرآن کے ختم کریں گے، اتنا صدقہ کریں گے، اتنے استغفار اور دعاؤں کی کثرت کریں گے. ایسے میرا دن گزرے گا. پہلے سے اپنا نظام بنا کر رکھیے. اور جو غلطیاں، جو کوتاہیاں رمضان سے پہلے ہوئی ہیں اللہ سے توبہ اور استغفار کر کے اللہ کے سامنے یہ وعدہ کرنا ہے کہ یا اللہ رمضان میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوگی. اچھے سے اچھے اعمال کرنے کے ارادے کرنا اور برائیوں سے دور رہنے کی نیت کرنا، یہ بھی رمضان کی تیاریوں کے اندر داخل ہے. چوتھی چیز، رمضان چونکہ خیر اور برکت کا مہینہ ہے، نورانیت کا مہینہ ہے، اور خیر اور شر، برائی اور اچھائی یہ دونوں مل نہیں سکتی. نورانیت روشنی اور ظلم تاریکی، اندھیرا اور روشنی یہ بھی دونوں مل نہیں سکتے. ہم دیکھتے ہیں یا تو دن کی روشنی رہتی ہے یا رات کی تاریکی رہتی ہے، دونوں ایک ساتھ نہیں آتے. آگ ہے اور پانی ہے، دونوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے. ایسے ہی رمضان چونکہ خیر کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کے نازل ہونے والا مہینہ ہے، اس مہینے کے آنے سے پہلے ہم اپنے دل کو بھی گناہوں سے اور غلط کاموں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کریں. اپنے دل کو بھی حسد، بغض، کینہ، ایک دوسرے کی دشمنی ہے، اس سے پاک کریں. اپنی زبان کو
گندے الفاظ سے، گالی گلوچ سے، بری باتوں سے پاک اور صاف کرنے کی کوشش کریں. اپنی آنکھوں کو بد نظری سے، غلط چیزوں کو دیکھنے سے پاک اور صاف کریں. اپنے ہاتھوں سے غلط کام کرنا، اپنے پیروں سے غلط کام کرنا، دماغ سے غلط چیزیں سوچنا، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کریں. اس لیے کہ خیر کی چیز خیر کو چاہتی ہے، خیر کو چاہتا ہے. اچھے لوگ دیکھیے اچھے لوگوں کی مجلس میں جاتے ہیں، برے لوگوں کی مجلس میں جاتے نہیں. تو ایسے ہی خیر کا معنی خیر کے لوگوں کو چاہتا ہے. ہمارے اندر خیر ہوگا، ہم پاک اور صاف ہوں گے، ظاہر بھی پاک ہوگا، باطن بھی پاک ہوگا، تو پھر اس مہینے کے اعمال کی، اس مہینے کی خیر اور برکتوں سے ہم صحیح فائدہ اٹھا سکتے، ورنہ نہیں اٹھا سکتے. تو اس لیے اپنے آپ کو پاک اور صاف بھی کرنا چاہیے. اور چوتھی چیز آپسی اصلاح. دشمنی، جو دوریاں ہیں، رمضان آئے اور ہمارے دل کے اندر ایک دوسرے کی دشمنی رہے، رمضان آئے ہم ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے رہے، رمضان آئے اور ہم ایک دوسروں پر تہمتیں اور ایک دوسروں کو بدنام کرتے رہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. رمضان کے آنے سے پہلے آپسی تعلقات کی اصلاح کرنی چاہیے. اللہ سے رو کر اپنی گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. اچھے اعمال کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. اور پانچویں چیز جو رمضان کے اعمال ہیں، جسے آدمی کھیلنے والے بچے ہوتے ہیں، کرکٹ کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے، میچ ہوتا ہے، تو پہلے اس کی پریکٹس کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، تاکہ جب میچ کھیلنے کے لیے میدان میں اترے تو اچھی طرح سے کھیل سکے. بغیر پریکٹس کے کھیل نہیں سکتا. ایسے ہی رمضان میں جو اعمال کرنے ہیں، صدقہ و خیرات کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، دعاؤں کی کثرت کرنی ہے، رمضان سے پہلے ان اعمال کے کرنے کی مشق کریں. ابھی سے مشق شروع کریں تو انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں ان اعمال کے کرنے میں ہمیں سہولت ہو سکتی ہے. تو اس لیے رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے ہم تیاری کریں اور خوب اللہ سے دعائیں اور استغفار کریں. جتنی دعاؤں کی کثرت ہوگی خوب دعائیں کریں. خاص طور پر جس مصیبت اور آفت میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں اس کے ہٹانے کی اللہ سے دعا کریں. دعاؤں سے ہر چیز ٹل جاتی ہے. قرآن میں ایک واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا کہا گیا، فلولا كانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. کوئی بستی ایسی نہیں کہ اللہ کے عذاب کے آنے کے بعد پھر ان کو نجات ملی. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی کہ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور وہ وہاں سے نکل گئے. جب عذاب کے آثار نظر آنے لگے تو پوری قوم نے مل کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا، پوری قوم نے اللہ سے دعائیں کی، رو کر دعائیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ٹال دیا. تو اس دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ عذابات کو ٹالیں گے. تو رمضان کے آنے سے پہلے ہم اس طرح سے دعائیں وغیرہ کر کے جو رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں ان کو اللہ سے دور کروانے کی درخواست کریں. تو یہ اور اس طرح کی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے اس کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں اور اپنے آپ کو رمضان کی خیر اور اس کی برکتوں سے مالا مال کرنے سے کے لیے پہلے سے تیار رکھیں. تو انشاءاللہ جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کی قدردانی کی ہمیں توفیق دیں گے اور اچھی طرح سے اسے گزارنے کی توفیق دیں گے. اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کو صحت اور عافیت، رمضان کے مہینے تک ہم تماموں کو صحت اور عافیت کے ساتھ پہنچا دیں، اور رمضان کا جب مہینہ آ جائے تو صحیح طور پر اس کی قدردانی کی توفیق دے، اور رمضان سے پہلے اس کے لیے ذہناً، فکراً، جذباتاً، عملاً ہر طرح سے ہمیں تیار کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.